بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک ایسی خوفناک مخلوق جب وہ اس روئے زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی۔ کوئی انسان، الغرض چرند پرند حیوانات، کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد روئے زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح کی خوفناک مخلوق کے بارے میں آپ نے قصے کہانیاں تو بہت سنے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں بھی کوئی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی خطرناک ہو کہ روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو کھا جائے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مخلوق ہماری اسی دنیا کے اندر موجود ہے اور قید ہے۔ پیارے دوستو، جس مخلوق کے بارے میں آج ہم ذکر کرنے والے ہیں یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور یہ مخلوق کہاں پر قید ہے، اور جب یہ مخلوق قید سے آزاد ہوگی تو دنیا کے اندر کس طرح سے تباہی مچائے گی، اس مخلوق کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اور یہ لوگ تعداد میں کتنے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ دنیا جس طرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور وہ وقت بہت قریب ہے جب دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے رونما ہوں گے، اور بالآخر اس خوبصورت دنیا کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے اس خوفناک تباہی کے اندر ایک بہت بڑا کردار اس قوم کا بھی ہوگا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج ایک ایسی جماعت ہے جس کے متعلق ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ گروہ کہاں پر قید ہے، اور یہ گروہ کب آزاد ہوگا، اور اس خونی گروہ کی تعداد کتنی ہے، اور اس گروہ کے لوگ کتنے وحشت ناک ہیں، اور جب یہ دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے تو کس طرح روئے زمین پر تباہی اور بربادی پھیلائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کر دے گی۔ پیارے دوستو، یہ قوم دنیا کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوگی اس کا اندازہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، ہلاک ہو گئے عرب والے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر ارشاد فرمایا، آج یاجوج ماجوج قوم کی دیوار اتنی کھل چکی ہے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج قوم کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہوں گے اور کس کی نسل میں سے ہوں گے؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور جسامت کے اندر بہت سخت ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج قوم کے ہوں گے اور ایک حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کیسی ہوگی، ان کی شکل و صورت اور ہیئت کیسی ہوگی۔ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ بہت زیادہ لمبا ہوگا، اور یہ گروہ حشرات الارض یعنی سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج قوم کی نسل ایک سال میں جتنا بڑھتی ہے اتنا کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خوفناک مخلوق کے اندر بعض لوگوں کے سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج مخلوق کے 40 گروہ ہیں جن کی خلقت اور شکل و صورت ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان 40 گروہوں میں سے ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان علیحدہ علیحدہ ہے۔ ان لوگوں کا زیادہ تر کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے، اور یہ قوم اتنی خطرناک قوم ہے کہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو بھی کھا جاتی ہے۔ یاجوج ماجوج قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز
چوڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کا قد صرف ایک بالشت کے برابر بھی ہے، اور درندوں جیسے دانت ہیں، اور ان کے بال لمبے لمبے ہیں جو ان کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں کہ ایک کان میں سردی اور دوسرے کان میں گرمی بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج قوم کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سوتے وقت اپنے ایک کان کو نیچے بچھا لیتا ہے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیتا ہے، اور یہ قوم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس قوم کا کوئی فرد مر جائے تو یہ قوم خود ہی اس کو کھا جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس خوفناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے، اور ایک مقررہ وقت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو آزاد کر دے گا۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کے قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار اپنی قوم سے کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے تھی، یہاں تک کہ جب اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کی اس نشانی کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا، تو اس وقت یاجوج ماجوج کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استثناء کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب یہ لوگ اس دیوار کے پاس دوبارہ واپس آئیں گے، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے، اور یہ لوگ روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈرتے ہوئے بھاگیں گے۔ یہ قوم آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ یاجوج ماجوج قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کوہ طور پر جا چکے ہوں گے۔ پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی۔ جب یہ لوگ روئے زمین پر رہنے والے ہر جاندار، چرند پرند، الغرض ہر چیز کو قتل کر دیں گے اور روئے زمین پر فساد برپا کر چکے ہوں گے، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ قوم یہ کہتے ہوئے آسمان کی طرف اپنے تیروں کو پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ان کی طرف لوٹیں گے۔ یہ قوم ان خون آلود تیروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور یہ سمجھے گی کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی دوران یہ لوگ اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا۔ اس وقت یاجوج ماجوج کے تمام گروہ ایک دم سے سب کے سب مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ تمام کی تمام روئے زمین ان کی لاشوں اور بدبوؤں سے بھری پڑی ہے اور زمین پر ایک بالشت بھی خالی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا۔ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں پر پھینک آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا اور وہ بارش زمین کو ہموار کر دے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا اور یاجوج ماجوج قیامت کی سب سے خوفناک نشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچائے اور ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔